ایک نعرہ خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے، حیدر کا الماس ہے، حیدر کا الماس ہے، بے کسوں کی آس ہے، بے کسوں کی آس ہے، یاد کرو تو پاس ہے، نعرہ حیدری۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تہذیب الحسن صاحب بھی تشریف لیں۔ اب میں سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ 4 منٹ 5 منٹ کتنے منٹ؟ اچھا سا۔ الحمدللہ علیہ والصلاة علیہ ولعنت علی مستاخیہ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ پورا سورہ پڑھوں تو ہا ہا ہا، آپ کہیے واہ 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 واہ۔ ہاں ہاں والا سورہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہاں سے واہ واہ والی محفل شروع کر رہا ہوں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس سورج کی۔ اللہ دیکھیے کیا شاعرانہ انداز ہے، کیا استعاراتی لہجہ ہے، کیا تشبیہ کا بیانیہ ہے قرآن کریم کا، کیا اساطیری اسلوب ہے، کیا آہنگ ہے۔ قرآن نے ادب کو ادب دیا، قرآن نے تہذیب کو تہذیب دی، اور قرآن گفتگو کرتا ہے والشمس وضحاها، قسم ہے اس سورج کی جب وہ جھماکے کے ساتھ طلوع ہوا۔ محفل شروع ہو رہی ہے۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ علماء کرام سے دست بستہ معنی قرآن کے ان لفظوں کے معنی پوچھے کہ کس سورج کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیا وہ جو ڈوب جائے؟ جو ڈوب جائے وہ قسم کھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ کس چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیا وہ چاند جو 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے، جو ٹکڑوں میں بٹ جائے اس کی قسم نہ کھانا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علماء کرام اور مفسرین نے بتایا بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، مجمع کم ہو مگر اتنا ہو۔ یاد رکھیے گا ہندوستان پاکستان میں جو لاکھوں کا مجمع آپ گوہر کیسٹ سینٹر کے کیسٹوں میں دیکھتے ہیں نا، دیکھنے والا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سورج کون ہے، یہ چاند کون ہے؟ انہوں نے کہا پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ والشمس، یہ جس سورج کی قسم اللہ کھا رہا ہے یہ رسالت کا سورج ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے کہا تو پھر یہ والقمر کون ہے؟ انہوں نے کہا جس چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے، چاند کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ امامت کا چاند ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب بات سمجھ میں آئی، اس لیے چاند کے ساتھ سورج اور سورج کے ساتھ چاند ہے۔ اب میں بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے جس سورے میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کہا، وہاں والنجم کی قسم نہیں کھائی ہے۔ والنجم اگر کہا بھی تو کہاں کہا؟ والنجم والشجر یسجدان، اس ستارے کی قسم جو کہیں جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب چاند اور سورج، رسول اور علی کی دہلیز پہ اگر ستارہ آ کے سجدہ کر لے تب وہ قسم کا مستحق ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا جو در زہرہ پہ نہ آئے وہ ستارہ نہیں ہوتا ہے۔ مدینے کے منحوس ستاروں کو کیا پتا کہ آسمان کے ستارے کے لیے در زہرہ پہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے اس سورج کی جب وہ جھماکے کے ساتھ طلوع ہوا۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ پیچھے کا مطلب بتا رہا ہے یہی خلیفہ ہے۔ سورج کا جانشین چاند ہوتا ہے، دمدار ستارے نہیں ہوتے۔ مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں؟ ارے میں کہاں پڑھ رہا ہوں، اتنا سمجھانا پڑے گا آپ کو۔ سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں، اس میں سے ابھی ایک چاند طلوع ہوا تھا منبر پہ، اس کا نام ہے شعبان۔ شعبان آدمی کا نام نہیں ہے، چاند کا نام ہے۔ ارے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ شعبان مولوی کا نام نہیں ہے، شعبان چاند کا نام ہے۔ عربی میں اسی کو ماہ کہتے ہیں۔ ماہ کے معنی چاند ہے، کمال کر رہے ہیں آپ۔ عربی میں ماہ جس کو کہتے ہیں، یہ ماہ جو ہے یہ ایک مہینے کا نام ہے۔ اب میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس میں سے ایک چاند کا نام ہے شعبان، دوسرے چاند کا نام ہے رمضان، تیسرے چاند کا نام ہے شوال، اس کے بعد ذیقعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ۔ کبھی آپ نے دیکھا محرم کا چاند آنے والا ہے، اس کے اثرات الگ ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کے نوچندی جمعرات، نوچندی چاند کی پہلی جمعرات نوچندی، کل جو دن آئے گا وہ نوچندہ جمعہ۔
समझे आप, इसे चंदन ही समझ सकता था। नौचंदी चांद की पहली वाली जुमेरात, नौचंदा जुमा, चांद का पहला वाला दिन जुमा। देखिए ये मैं अर्ज कर रहा हूं, शाबान एक चांद, रमजान एक चांद, समझ गए, बेतवा उसी का बड़ा वाला चांद, आइए काला चांद। बेतवा उसी का काला चांद, समझ गए आप। मजमा आता चला है ताकि मैं जल्दी से फिर मैं शायर को बुलाऊं। आपने देखा ये चांद ने अपने जो 2 टुकड़े हो गया था ना, उस दाग को हरे कुर्ते से छिपा रखा है। आइए अब मैं सिलसिला शुरू करता हूं। देखिए आप, ये चांद, ये चंदिया, ये चांद होने जा रहे हैं। अभी सिलसिला शुरू है। देख रहे हैं माथा चौड़ा इतना कि चंदन फैजाबादी अपना आईना में चेहरा देख ले। आइए ये चांद है अजीजों, देखिए कैमरे से मैं, आप देख लीजिए कितना बड़ा चांद है। कैमरे में आप आएंगे कि नहीं बेताब, ये पूछ लो। कैमरा छोटा है, बेताब बहुत बड़े हो सकता है, ना पाए तो 3-4 फोटो खींचो। आइए मैं ये सिलसिला शुरू कर रहा हूं। चांद 12 होते हैं, सूरज 1 होता है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, सूरज 1 होता है, चांद 12 होते हैं। एक सूरज के 12 जानशीन होते हैं, इसीलिए आखिरी रसूल 1 है, इमाम 12 है। हल्के में ना लिया कीजिए, मैं बात बहुत हल्के में बहुत भारी करता हूं। चांद 12 होते हैं, एक सूरज के 12 जानशीन है, 12 चांद। और हर चांद की अपनी सिफत होती है। कोई शजाअत का चांद, कोई सुलह का चांद, कोई शहादत का चांद, कोई इबादत का चांद, कोई इल्म का चांद, कोई तकवे का चांद, कोई रजा का चांद, कोई अस्करी का चांद, कोई गैबत का चांद। अरे 12 चांद के सिलसिले गिना दिए, एक सलवात आपने पढ़ी नहीं, वाह वाह कर रहा है। सलामत रही। अब मैं महफिल शुरू कर रहा हूं। हस्ती का मुसव्विर नहीं होता, वो अपने हुनर में कभी माहिर नहीं होता। ये कहना पड़ा जब भी छिड़ा गार का किस्सा, हर बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर नहीं होता। इब्ने मज़ाहिर वालों पे जवानी पलटती है, बाकी तो वक्त से पहले ही बुढ़े हो जाते हैं। ये बुजुर्ग हैं, वो बुढ़े हैं। नाबालिग बुढ़ों को क्या पता बुजुर्गी कहाँ मिलती है। 12 चांद होते हैं, 12 चांद, 12 चांद। अब एक बात अर्ज करने जा रहा हूँ, यहाँ से सिलसिला देखिए साहब। 12 चांद होते हैं। मौलाना कलवे जवाद साहब ने बहुत उम्दा तकरीर की। क्या कहा, अगर मैं कहूँ कि किसी आलिम की तलाश है तो मुझको थोड़ा सा 2 जुमले अंग्रेजी पढ़ने में वो आप कहेंगे हाँ साहब आलिम है। मगर कोई डिलीट किया हुआ कोई वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का है कि आलिम चाहिए तो फिर और बड़ा आलिम, अली जैसा शजाअत से तलाश करे, वो कितना शजा होगा। यही तो बात कही। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ कि बेताब? मुकदमा लड़ेंगे, 50 साल मुकदमा लड़ेंगे और हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट फैसला नहीं कर पाएगा कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूं या बेताब। दोनों से पैसा खाते रहेंगे। 50 साल तक दोनों की खूबसूरती का मुकाबला नहीं हो पाएगा तो दोनों में ज्यादा खूबसूरत है कौन? किसके हक में फैसला देंगे, मैं गोरा हूं या ये? साहब बताइए। महात्मा गांधी ज्यादा गोरे हैं, ये बता रहे हैं। आप मुझे बताइए क्यों बताऊं? इसलिए कि मैं मेरा रंग कैसा है? साफ साफ बताइए, कैमरे महफूज हो रहा है। सांवला। आप लोग बहुत शरीफ हैं, इज्जत आबरू रख ली कसम खुदा की। ना गोरा कहा, ना काला कहा, सांवला कहा। अच्छा, अगर मैं कुछ नाइजीरियंस में, अफ्रीकन्स में हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ जाते हैं? युगांडा में जब महफिल पढ़ने जाए नाइजीरियंस में, तो वो क्या कहेंगे, मेरा रंग कैसा है? गोरा। अगर मैं कश्मीर में और शाम में और सीरिया में और अंग्रेजों में गोरों में बैठ के मजलिस पढ़ूं, तब मेरा रंग काला। अब बात समझ में आई? रंग एक ही है,
جس سوسائٹی میں بیٹھے اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. چند بدصورتوں میں بیٹھ کے اپنے حسن کا آئینہ دکھانا اور ہے, حسینوں میں حسین بننا اور ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, کچھ جاہلوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے 4 کتابوں کے نام رٹ کے اپنی علمیت کی بقراتیت کے نعرے لگوانا اور ہے, پڑھے لکھوں میں عالم بننا اور ہے. کچھ بخیلوں اور مکھی مار کنجوسوں میں بیٹھ کے اپنی سخاوت کے ڈڈورے پیٹنا اور ہے. اور واقعی حاتم سے بڑھ کے سخاوت کرنا, ایک دروازے پہ 40 دروازے کا مال میٹیریل دے دینا, اس کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ سمجھے میری بات. کچھ بھگوڑوں کے بیچ میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا, علی کی تلوار سے بھاگ کے بچ کے آئے, اپنے فرار ہونے کا اظہار کرنا اور بات ہے, لیکن واقعی بہادروں میں بہادر بننا بڑی بات ہے. اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں, عباس جس گھرانے میں ہے وہاں کوئی ایک چاند نہیں ہے, 12 چاند تو یوں ہی میں نے گنا دیے. عباس کن کہکشاؤں میں چاند ہے, کس قبیلے میں چاند ہے؟ عبد المطلب عرب کا چاند, عبداللہ بطحا کا چاند, محمد رسالت کا چاند, علی شجاعت کا چاند, عامر نیزہ بازوں میں چاند, علی اکبر حسن کا چاند, قاسم پھولوں میں چاند, علی اصغر تبسم کا چاند, اون محمد حوصلوں کے چاند, عابد بیمار صبر کے چاند, حسین شہادت کا چاند. یہ ہے قبیلہ بنی ہاشم, یہ سب کی صفت الگ الگ ہیں. حسین شجاعت کے چاند ہیں, عابد بیمار صبر کے چاند ہیں, قاسم حسن کے چاند ہیں, علی اکبر اذان کے لہجے کے چاند ہیں. سب الگ الگ, یہ سب کی صفتیں جب سمٹ کے ایک ہو جاتی ہیں تو قمر و بنی ہاشم ابو الفضل العباس. یہ ہے غازی کی شان, یہ ہے غازی کی شجاعت. اور شجاعت ایسی, پھر سورہ پڑھتا ہوں, والعادیات قدحن والموریات ذبحن. قسم ہے اس گھوڑے کی ٹاپ کے جس کی چنگاریوں سے اٹھنے والی روشنی میں سورج اگر 1 منٹ اپنی جھلک دیکھ لے تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑے. کیا جملہ دے دیا, محفوظ کیا کہ نہیں, ریکارڈ ہو گیا نا. ہاں یاد رہے, جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی چنگاری کی ایک جھلک دیکھ کے سورج کو غش آ جائے. شجاعتوں کے لغت میں اس شیر کا اصطلاحی نام عباس ہے. قرآن کی قسم, سورہ والعادیات کی قسم, قرآن کریم جس کی شجاعت کی قسم کھاتا ہے وہ عباس, جس کے تیور کا عالم ایک قدم آگے بڑھے تو فرات چھین لے, ایک قدم اور آگے بڑھائے تو پہرے داروں کی حیات چھین لے, ایک قدم اور آگے بڑھائے تو پوری کائنات چھین لے. لیکن عباس اس اختیار کے مالک کا نام ہے جو خود اپنی تلوار حسین کو سونپ دے. اللہ انہیں بیتاب کے دست و بازو سے محفوظ رکھے. آئیے حضرات, دستور ہے, تہذیب ہے کہ محفل شمع سے شروع ہوتی ہے. شم میں محفل شاعر کو روبرو رکھی جاتی ہے. میں آج صرف شمع سے نہیں بلکہ فانوس سمیت شمع سے میں محفل کو شروع کرنے جا رہا ہوں. فانوس محفل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس لیے کہ شمع اور فانوس کا, آپ کو معلوم ہے فانوس اور شمع کا رشتہ کیا ہے؟ قسم خدا کی, شمع کے نور کو فانوس پہلے پرتوں کے طور پہ جذب کرتا ہے, پھر اس نور کو چھان کے بانٹتا ہے. یہ ہے فانوس. مجھے نہیں معلوم, آپ ہو سکتا ہے کچھ اور نئے مطلب بتائیں, لیکن شمع رسالت, قسم خدا کی شمع رسالت نے فانوس سے نکل کے دیکھا. کچھ پروانوں کے بگڑے ہوئے چیڑے جو بدر و احد میں ناراض نظر آئے تو پھر شمع نے بد دعا دی کہ مجھے ایسے پروانے نہیں چاہیے جو شمع کی میت چھوڑ کے چلے جائیں. میں کیا کہہ رہا تھا, دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھے گا جس نے اپنے عقائد کو ہجرت کر کے صحیح راستے پہ لا کے رکھا. اور شمع بھی ہجرت نے بتایا کہ کچھ پروانے دشمنوں کی طرح 40 قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دیواروں پہ کھڑے ہوئے تھے, اسی لیے یہ سب پردے لگائے گئے ہیں تاکہ شمع محفوظ رکھ سکے. آئیے اس شمع کے حوالے سے میں ان کو آواز دوں گا, اور فخری جعفری کے 4 مصروں کے ساتھ اس جشن کا آغاز کر رہا ہوں میں اس سلسلے کا. یا علی کتنی مقدس تیری انائی ہے,
یا علی کتنی مقدس تری اگنائی ہے، پرورش 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ آج عباس کے صدقے میں مرادیں لے لو، آج عباس کے صدقے میں مرادیں لے لو۔ آج وہ دن ہے کہ حیدر کی مراد آئی ہے، آج وہ دن ہے کہ حیدر کی مراد آئی ہے۔ آپ سب کی مرادوں کی قبولیت کا لمحہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ میری فہرست کا پہلا شاعر جناب فانوس جرولی صاحب۔ اس کو نہ کوئی غم کبھی مانوس کرے گا، اس کو نہ کوئی غم کبھی مانوس کرے گا، شبیر کا غم دل سے جو محسوس کرے گا، شبیر کا غم دل سے جو محسوس کرے گا، تو ہر سمت وفاؤں کے دیے جلنے لگیں گے۔ چوتھا مصرع، ہر سمت وفاؤں کے دیے جلنے لگیں گے، جب ذکر علمدار کا فانوس کرے گا، جب ذکر علمدار کا فانوس کرے گا، جب ذکر علمدار کا فانوس کرے گا۔ اور یہ بھی 4 مثال دکھاتا ہوں کہ فقر سے دیتے ہیں یہ داد شجاعت تم کو، فقر سے دیتے ہیں یہ داد شجاعت تم کو، جو صدا باز رہے رن میں قدم دینے سے، جو صدا باز رہے رن میں قدم دینے سے، تو فاش ہو جائے گا پردہ یہ خبر تھی ان کو۔ نہیں بھائی، فاش ہو جائے گا پردہ یہ خبر تھی ان کو، اس لیے کر دیا انکار قلم دینے سے، اس لیے کر دیا انکار قلم دینے سے، اس لیے کر دیا انکار قلم دینے سے۔ اور یہ بھی 4 مصرع ذکر کرتا ہوں کہ حضرات یہ جو نیار بھائی نے نظامت کی اور اس میں تمہید میں مجھے بلانے کے لیے، یا جو بھی تمہید میں شعر پڑھے، کوشش کر رہا ہوں کہ اسی وزن کے شعر آپ کے تماشوں کے حوالے کرتا چلوں اور انہیں مصروں کو آپ کے حوالے کروں۔ لہذا میں یہاں سے چوتھے امام کے شان میں ایک مسدس کے چند من حاضر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جیسا بھی سن رہے ہیں بہتر سن رہے ہیں، اور مرضی آپ کی جیسا بھی سنیے گا آپ سمجھیے۔ میں صرف 4 مصرے پڑھ کے چل رہا ہوں، آگے راستے کی منزل طے کر رہا ہوں پوری جو کہ کرتا ہوں ذکر غازی میں آپ کا نہیں، کرتا ہوں ذکر غازی میں آپ کا نہیں، اب مانا کہ شعر میرا ہے ٹاپ کا نہیں، کرتا ہوں ذکر غازی، تیسرا اور چوتھا مصرع پوری توجہ، اس کے بعد جیسی مرضی ویسا سننا۔ کرتا ہوں ذکر غازی میں آپ کا نہیں، مانا کہ شعر میرا ہے ٹاپ کا نہیں، اچھا اگر لگے تو ذرا واہ کیجئے، ارے غازی کا ذکر ہے یہ میرے باپ کا نہیں، اچھا اگر لگے تو ذرا واہ کیجئے، غازی کا ذکر ہے یہ میرے باپ کا نہیں، غازی کا ذکر ہے یہ میرے باپ کا نہیں۔ اور ایک صلوات کا سہارا دیں انشاءاللہ، بندہ سے کرتا ہوں۔ بکری بھائی مولانا حاضر، ایک مصرع پہ خاص توجہ آتا ہوں ذرا کہ سردار ساجدین بھی زین العباد ہے، سردار ساجدین بھی زین العباد بھی ہے، مشکل کشائے خلق بھی حاجت روا بھی ہے، مشکل کشائے خلق بھی حاجت روا بھی ہے، فرما روائے خیر بھی ہے مقتدا بھی ہے، فرما روائے خیر بھی ہے مقتدا بھی ہے، قبضے میں اس کے درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، قبضے میں اس کے درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ بات حاضر کر رہا ہوں، قبضے میں اس کے درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، تو ظاہر میں کائنات کا چوتھا امام ہے، ظاہر میں کائنات کا چوتھا امام ہے، باطن میں اپنے دور کا خیر الانام ہے، باطن میں اپنے دور کا خیر الانام ہے۔ بنسر حضرت کی تنہا لڑا ہے اکبر جرار کے بغیر، کوئی مونس یاور نہیں، تنہا بیمار کربلا تنہا لڑا ہے اکبر جرار کے بغیر، اونچا رکھا علم کو علمدار کے بغیر، اونچا رکھا علم کو علمدار کے بغیر، میدان صبر سر کیا ہتھیار کے بغیر،
میدان صبر سر کیا ہتھیار کے بغیر، کوفے کو فتح کر لیا تلوار کے بغیر، کوفے کو فتح کر لیا تلوار کے بغیر، بس رہیں گے، کوفے کو فتح کر لیا تلوار کے بغیر، عباس کے بغیر لڑا فوج شام سے، پوری توجہ، عباس کے بغیر لڑا فوج شام سے، کاٹی زبان یزید کی زور کلام سے، کاٹی زبان یزید کی، عباس کے بغیر لڑا فوج شام سے، عباس کے بغیر لڑا فوج شام سے، کاٹی زبان یزید کی زور کلام سے، قصر یزیدیت کو گرانے کے واسطے، قصر یزیدیت کو گرانے کے واسطے، ظلم و شرائع شام کو ڈھانے کے واسطے، مقصد حسینیت کا بچانے کے واسطے، مقصد حسینیت کا بچانے کے واسطے، ایمان کا چراغ جلانے کے واسطے، ایمان کا چراغ جلانے کے واسطے، توڑا غرور و لات و حبل کو جھنجھوڑ کر، توڑا غرور و لات و حبل کو جھنجھوڑ کر، رکھ دی یزیدیت کی کلائی مروڑ کر، رکھ دی یزیدیت کی کلائی مروڑ کر، رکھ دی یزیدیت کی کلائی مروڑ کر، بیمار کربلا کی کوئی دیکھے آب و تاب، بیمار کربلا کی کوئی دیکھے آب و تاب، صحرائے تشنگی میں مہکتا ہوا گلاب، صحرائے تشنگی میں مہکتا ہوا گلاب، نفس النہار پر ہے محمد کا آفتاب، پوری توجہ، نفس النہار پر ہے محمد کا آفتاب، پہنچے گا تابہ شام کو لائے گا انقلاب، بات حاضر کر رہا ہوں، پوری توجہ لکھو، پہنچے گا تابہ شام کو لائے گا انقلاب، منزل جری کی آخری دربار شام ہے، منزل جری کی آخری دربار شام ہے، اب تو امیر شام کا قصہ تمام ہے، اب تو امیر شام کا قصہ تمام ہے۔ اور حضور یہاں سلسلے کے 4-5 بند جو تاریخ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، پوری تاریخ میں بولنے کو کوشش کی ہے، شاید کسی طرح کے سمجھ رکھے قدم جو ظلم کے دربار میں امام، رکھے قدم جو ظلم کے دربار میں امام، بیٹھا ہوا تھا تخت پہ بدبخت میرے شام، بیٹھا ہوا تھا تخت پہ بدبخت میرے شام، میں کی سراہی زانوں پہ تھی ہاتھ میں تھا جام، ظالم نے بے حیائی سے اس دم کیا کلام، ظالم نے بے حیائی سے اس دم کیا کلام، سجاد کے جواب سے دربار ہل گیا، خطبوں کو سن کے شام کا حاکم دہل گیا، خطبوں کو سن کے شام کا حاکم دہل گیا، بولے امام دے مجھے ایک موقع خطاب، بولے امام دے مجھے ایک موقع خطاب، یہ کہہ کے آ گئے سر منبر وہ حق جناب، یہ کہہ کے آ گئے سر منبر وہ حق جناب، لفظوں نے پائی لہجہ حیدر کی آب و تاب، لہجے نے پائی لفظے نے پائی لفظوں نے پائی لہجہ حیدر کی آب و تاب، ہونے لگے طلوع جو حقائق کے آفتاب، اگدوں کے باب اگدہ کشا کھولنے لگا، باطل خاموش ہو گیا حق بولنے لگا، باطل خاموش ہو گیا حق بولنے لگا، باطل خاموش ہو گیا حق بولنے لگا، تقریر روکنے کے لیے دی گئی اذان، بس 2 بار حاضر کر رہا ہوں، پورا نچوڑ اس 2 بار میں حاضر کر رہا ہوں کہ تقریر روکنے کے لیے دی گئی اذان، ظالم کے حق میں بن گئی شرمندگی اذان، ظالم کے حق میں بن گئی شرمندگی اذان، اہل ستم کے حال پہ کھل کر ہنسی اذان، اہل ستم کے حال پہ کھل کر ہنسی اذان، دے کر شہادت نبوی رک گئی اذان، دے کر شہادت نبوی رک گئی اذان، بے وقت کی اذان سے پاسا پلٹ گیا، دربار شام قوت حق سے الٹ گیا، دربار شام قوت حق سے الٹ گیا، تشریح جب اذان کی ہوئی ظلم ڈر گیا، سجاد کا سوال عجب کام کر گیا، نسلوں کی بات نکلی تو چہرہ اتر گیا،
زوم یزید تخت حکومت سے مر گیا. آخری میں زوم یزید تخت حکومت سے مر گیا. عابد نے پھینکے جبر کے خیبر اکھاڑ کے, منبر سے اترے دامن اطہر کو جھاڑ کے, منبر سے اترے دامن اطہر کو.